ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 5 دسمبر 2021 کو قرآن کلاس نمبر 103 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ المائدہ کے آخری 2 رکوع کور کریں گے، آیت نمبر 109 سے لے کر آنورڈ. اب چونکہ سورۃ المائدہ کنکلوڈ ہونے جا رہی ہے، قرآن حکیم کی صورتیں جب بھی کنکلوژن کی طرف جاتی ہیں تو بڑے ڈائنامک انداز میں پوری جو صورت کا مرکزی خیال ہوتا ہے، ویسے تو کئی ایک ٹاپکس ہوتے ہیں لیکن جو مرکزی ٹاپک ہوتا ہے اسے دوبارہ سے بیان کیا جاتا ہے. سورۃ المائدہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری احکامات ہیں، پلس سابقہ جو امتیں ہیں جیوز اور کرسچنز، ان میں سے بھی خصوص بالخصوص کرسچنز ان کے ساتھ آخری اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے. اس کے اندر بڑے ہی جاندار انداز میں، پیشن کے ساتھ، اور میں کوشش کروں گا اس انداز کو ٹرانسلیٹ کروں جس طریقے سے تحدی کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس فائنل ٹیسٹمنٹ میں انسانیت کے لیے پیغام چھوڑا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یجمع اللہ الرسل. قیامت کے دن اللہ تعالی جمع کرے گا رسولوں کو. فیقول ماذا اجبتم. اور پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا. یعنی اس میں امپلائیڈ ہے جب ہم نے تمہیں اپنا نمائندہ بنا کر دنیا میں بھیجا اور تم نے دعوت حق اپنی امت تک پہنچائی تو اس کے جواب میں امت نے کیا رسپانس کیا تھا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کیا جواب ملا ہے پیغمبروں کے ماننے والوں کی طرف سے. بعض لوگوں نے دعوت قبول کر لی، اکثریت نے انکار کیا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ رسولوں سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ جب تم نے میری بات لوگوں میں کی تو لوگوں نے جواب میں کیا کہا. اچھا، اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ رسول بھی اکاؤنٹیبل ہیں اللہ کی بارگاہ میں. صرف امتوں کو نہیں پوچھا جانا، رسولوں کو بھی پوچھا جانا ہے. اور اس کا ضرب سلام سورۃ الاعراف کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے
ظاہر ہے کہ یہ وہ آیات ہیں جو بعض لوگوں کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو جاتی ہیں، چونکہ وہ پیغمبروں کو آلموسٹ منی گاڈ ہی مان رہے ہوتے ہیں دنیا میں۔ آیت نمبر ہے 6، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ضرور ہم پرسش کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ضرور ہم پوچھیں گے رسولوں سے بھی جو بھیجے گئے کہ بھئی تم نے اللہ کا پیغام پہنچایا؟ جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا آخری خطبہ حجۃ الوداع سے بھی اگلے دن، وہ جو یوم النہر کا خطبہ ہے، یوم عرفہ سے بھی اگلے دن، ایک تو میدان عرفات میں ہوا، ایک اس سے اگلے دن ہوا، جس میں آپ نے فرمایا آج کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے۔ اس میں آپ نے کنکلوژن کرتے ہوئے پوچھا تھا بتاؤ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ اور یہ سیم الفاظ میدان عرفات والے خطبے میں بھی ہیں صحیح مسلم کے۔ سب نے بیک زبان ہو کے کہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ نے پیغام پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہماری بڑی خیر خواہی فرمائی۔ تو آپ نے 3 دفعہ یوں انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے صحابہ کی طرف کیا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا یہ مان رہے ہیں کہ میں نے اپنا پیغام ان تک پہنچا دیا جو تو نے میرے پاس امانتاً رکھا تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں میری اس دعوت کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پہ موجود نہیں، اور بعض اوقات جن کو بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں بنسبت ان کے جو بات پہنچانے والے ہوتے ہیں، اور یہ بات صحیح ثابت ہوئی۔ اکثر اسلام کے دائی جو ہیں وہ آپ کو عجمی نظر آئیں گے بعد میں، صحابہ تابعین کے دور کے بعد۔ حدیث کی جتنی کتابیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان میں سے کوئی بھی عربی نہیں ہے۔ امام بخاری رشیا کے تھے، امام مسلم ایران کے تھے، نیشا پور کے، امام ترمذی اور ابو داؤد افغانستان کے رہنے والے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہاں کہاں سے اٹھ کے گئے اور اللہ تعالیٰ نے کیا دعوت قبول کی، ان کی محنتیں قبول کی۔ آج سعودی عرب کے چینل کے اوپر اذان اور نماز کے وقفے کے دوران احادیث پڑھ کے بتا رہے ہوتے ہیں، اینڈ پہ بول رہے ہوتے ہیں رواہ البخاری، رواہ مسلم، رواہ ابی داؤد، تو وہ ان میں سے کوئی بھی عربی نہیں ہے۔ پیغام عرب میں آیا، کسٹوڈین اللہ نے الٹیمیٹلی اجمیوں کو بنا دیا۔ آج بھی دنیا میں 80% مسلمان نان عربی ہیں، 20% عربک ہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کے تمام جہان والوں کے لیے۔ تو رسولوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ تمہیں کیا جواب ملا تھا؟ اللہ اکبر، قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اللہ کا روب دیکھیں کہ رسول جواب دے رہے کہ یہ اللہ ہمیں نہیں پتا، بے شک تو سارے غیب کا جاننے والا ہے۔ میرا خیال ہے ہم تو ہوں تو ہم کہیں یا اللہ یہ کیا تیری خاطر، یہ کیا تجھے پتا ہے کہ یہ ہوا، لیکن پیغمبروں کو پتا ہے کہ آج اللہ جلال میں ہے، تو سب سے آسان جواب یہ ہے کہ اس کے سامنے عاجزی کے کلمات بولے جائیں کہ اے اللہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، حالانکہ انہیں معلوم تو ہے۔ کیا پیغمبروں کو جو دنیا میں تکالیف اٹھانی پڑی دین کی خاطر، کیا وہ بھول چکے ہوں گے؟ سب کچھ یاد ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کا روب بھی ایسا ہے کہ وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو سارے غیب کا جاننے والا ہے، تیرے تو علم میں ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں کئی ایک آیات ہیں قرآن حکیم میں، اور اس میں ایک ضربہ سنام آپ سمجھ لیں، ایپیکس اور چوٹی، وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 41۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، یعنی وقت کے پیغمبر کو، کہ گواہی دے یا تو اپنے ماننے والوں کے حق میں یا ان کے خلاف۔
جو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں آیا نا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ شکایت کریں گے کہ اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. شفاعت بھی کریں گے اور شکایت بھی کریں گے قرآن چھوڑنے والوں کے لیے. اچھا مزے کی بات دیکھیں، یہ جو بات ہے نا یہ پاسٹ ٹینس کے سیغے سے بیان ہوئی ہے. ویسے ہم جب دنیا میں بات کرتے ہیں نا، اب ترجمہ میں نے کیا ہے کہ رسول اللہ شکایت کریں گے، لیکن عربی میں پتہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے شکایت کی. کیوں؟ عربی زبان میں کسی چیز کو ڈیفینیٹ ثابت کرنے کے لیے ماضی کے قصے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے ماضی میں کوئی واقعہ ہو چکا نا تو کنفرم ہے کہ ہوا ہے. یوں ہی سمجھو کہ قیامت والے دن یہ ہو چکا. رسول اللہ شکایت کر چکے، کریں گے نہیں، گویا کہ کر چکے. تو وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی آپ کو اپنی امت کے بارے میں ہم آپ کو گواہ بنا کر اٹھائیں گے. یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما تھے. آپ نے مجھے کہا کہ عبداللہ آؤ مجھے قرآن سناؤ. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے دوسروں سے سن کر لطف آتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے سورہ النساء کی تلاوت شروع کی. جب میں اس 41 نمبر آیت پہ پہنچا نا کہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، اور اے نبی تمہیں اٹھائیں گے اپنی قوم کے خلاف، اپنی امت کے خلاف، یا ان کے حق میں گواہی دینے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو. کہتے ہیں میں نے جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی. اچھا نبی علیہ السلام پریشان ہے کہ مجھے امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے، اور امت خوش ہے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. ویسے تو نبی علیہ السلام کو بھی خوش ہونا چاہیے نا، اگر جنت کی گارنٹی پوری امت کو مل چکی ہے تو پھر رونے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ خوشی کے آنسو نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کہا؟ عبداللہ بس کرو. یہ کس وقت کہا جاتا ہے کہ انسان کا دل اس وقت پسیجا ہوا ہو کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا، ورنہ تو انہوں نے کہنا سبحان اللہ ایک بار پھر پڑھ، میری امت بخشی گئی، میرے خوشی کے آنسو ہوں گے. نہیں، یہ خوشی کے آنسو نہیں تھے، بلکہ اس پریشانی کے تھے کہ اکثر امت جہنم میں جانے والی ہے والعیاذ باللہ تعالی. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، انسانوں اور جنوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے ہوئی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا یہ ہمارا ظلم نہیں ہے، ہم نے انہیں عقل دی تھی، دل دیے تھے سوچتے نہیں، آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں، کان دیے تھے سنتے نہیں، یعنی جیسا سننا چاہیے عبرت والا. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے. اچھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس سینسٹیوٹی کا پتہ تھا. صحیح مسلم میں حدیث ہے قیامت کے دن جسے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کی نسبت اور نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا. یعنی کہ میں فلاں بڑے کا بیٹا ہوں. اور پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے دنیا میں لے لے، اگر تو اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب اپنے بھتیجے سے جو کچھ دنیا میں لینا لے لو، آخرت میں اگر پکڑے گئے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ مجھ سے جو کچھ لینا ہے دنیا میں لے لو، آخرت میں اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں کچھ کام نہیں آؤں گا. اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں اس آیت کے کانٹیکسٹ میں جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈر سنا دیں. ہم رسول اللہ کے بیان پہ جب ڈرانے والی باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں ڈرانے رہنے دیں، تو اللہ کے نبی نے ڈرا کے ہی گئے ہیں سرکار، آپ کا منصب ہی ڈرانا ہے. خوشخبری اس کے لیے ہے جو ڈرنے کے بعد بندے کا بچہ بن جائے تو اس کے لیے خوشخبری ہے، ورنہ آپ کا جو پرائمری جو ہے وہ انذار ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی تم فرما دو کہ مجھے قرآن اس لیے وحی کیا گیا تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈر سناؤں، اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچے. یہ ہے ڈر. اب وہ ٹریجک سٹوری کا آغاز ہو رہا ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی پیشی ہو رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں. آپ ذرا اس منظر کو تصور میں لے کے آئیں کہ قیامت کا دن ہے،
اللہ تعالیٰ کی عدالت لگی ہوئی ہے، اور مجرم کی حیثیت سے نہیں، اللہ کے اولو العزم پیغمبر کی حیثیت سے عیسیٰ ابن مریم پیش ہو رہے ہیں، جنہوں نے اپنا کام بڑی ایمانداری سے کیا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ اللہ کی گفتگو کا سٹائل دیکھیں، اور پھر آپ ذرا تصور کریں کہ باپے تے شے ہی کوئی نہیں، تسی میں تے شے ہی کوئی نہیں۔ سورہ الاحزاب اور سورہ الشورى میں 5 اولو العزم پیغمبروں کا ذکر ہوا جو سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، نوح علیہ السلام، اور عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اللہ اکبر، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، سورہ آل عمران میں دنیا اور آخرت میں اللہ کے حضور وجاہت والے۔ اللہ کے حضور کس کی وجاہت ہو سکتی ہے؟ اتنا مقام ہے حضرت عیسیٰ کا۔ ومن المقربین، یعنی آپ مقربین کو، یعنی ہمارے خاص قریبی لوگ، جسے اب دنیا میں کہا جاتا ہے نا میرا رائٹ ہینڈ، من المقربین، لیکن ان سے گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ اذ قال اللہ، جب کہ اللہ فرمائے گا۔ ویسے لفظی ترجمہ ہے کہ اللہ نے فرمایا، لیکن چونکہ مستقبل ڈیفینٹ ہے جو اللہ فرما رہا ہے، اس لیے اللہ نے اسے ماضی کے صیغے میں کہ گویا یہ ہو چکا۔ یہ وہ کوئی فلمی سین نہیں ہے جو بعد میں ایڈٹ ہو جائے گا، یہ ریالٹی ہے ہونے والی۔ جب اللہ فرمائے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اذکر، یہ میں نے وقف چکے کیا اس لیے الف کے اوپر پیش کریں، یاد کر، نعمتی علیکا، اس نعمت کو جو میں نے تجھ پہ کی تھی، وعلی والدتک، اور تیری والدہ پر۔ ظاہر ہے والدہ پہ بھی اللہ نے ان کو جان والوں کے لیے نشانی بنا دیا، اللہ نے بغیر شوہر کے انہیں اولاد دے دی۔ اذ ایدتک بروح القدس، جبکہ میں نے تیری مدد کی تھی اے عیسیٰ ابن مریم روح قدس کے ذریعے، یعنی جبرائیل کے ذریعے، یعنی ایک تائید حاصل تھی، اتنے بڑے بڑے معجزے ان سے ظاہر ہوئے۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، جبکہ تو لوگوں سے کلام کرتا تھا مہد میں بھی، یعنی ماں کی گود میں بھی، شیرخارگی کی عمر میں بھی، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، الٹیمیٹلی دعوت حق بلند کی۔ تو سورہ مریم میں آیا نا کہ جب لوگوں نے سیدہ مریم کے اوپر تہمت لگائی یہودیوں نے، تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، تو بچے نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا، مجھے تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ اب شیرخوار بچہ جس کی بولنے کی عمر نہیں ہے، وہ اتنی فلوئنٹ گفتگو کر رہا ہے، یہ معجزہ۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جبکہ میں نے تمہیں کتاب دی اور حکمت بھی سکھا دی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور تورات اور انجیل، یا اس کا ترجمہ یوں بھی ہوتا ہے یعنی تورات اور انجیل، کیونکہ الکتاب شریعت کے لیے بھی آئے، شریعت عیسوی وہی تھی جو شریعت موسوی تھی، کیونکہ بنی اسرائیل میں ہی مجدد پیغمبر بن کے آئے تھے حضرت عیسیٰ ابن مریم، نئی شریعت نہیں لے کے آئے تھے، لیکن چونکہ ان پہ کتاب نازل ہوئی حکمت سے بھری ہوئی انجیل، اس لیے انہیں ہم رسول بھی کہتے ہیں، نبی بھی تھے رسول بھی تھے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، یاد کر وہ وقت جب کہ تو تخلیق کرتا تھا پرندے کی صورت میرے اذن سے، یعنی مٹی کی مورت وہ بناتے تھے، اس میں بھونگ مارتے تھے تو اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن کے اڑ جاتی تھی۔ اب یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں میڈیکل کی جو فیلڈ تھی اس زمانے میں جو تھی وہ اپنے عروج پہ تھی، ظاہر آج والے عروج پہ تو نہیں، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بھی وہ دیا کہ جو چیلنجنگ ہو ان کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا چیز عروج پہ تھی؟ جادو۔ اللہ نے معجزہ ایسا دیا، وہ جادوگروں کی ساری رسیاں جو سانپ نظر آ رہی تھی وہ کھا گئی، وہ اژدہا کھا گیا، ایک لاٹھی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں عربیوں کو مان تھا اپنی زبان پہ، وہ نان عربز کو کہتے تھے یہ گونگے ہیں، اجمی ہیں، اور اللہ نے قرآن ایسی کتاب نازل کی کہ ان کے شعراء نے بھی اپنے کلام پھاڑ دیے کہ انسان کا کلام نہیں۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح کا
اس وقت عروج ہوتا ہے. اچھا ہمارے نبی کے کیس میں چونکہ قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت ہے، قیامت تک آنے والے جتنے بھی عروج ہیں جن سے لوگ مرغوب ہوں گے نا، ان ساری چیزوں کے اوپر ڈومیننسی اس کتاب کی ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. سورہ حامیم سجدہ میں ان قریب ہم ان کی جانوں میں، زمین و آسمان میں اور ان کی اپنی جانوں میں انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ پکار اٹھیں گے کہ قرآن حق ہے. آج میڈیکل سائنس ترقی کر گئی، اسٹرانومی میں اتنی ترقی ہوئی، بایولوجی کی فیلڈ میں آج بھی قرآن حکیم کے کتنے سائنٹیفک فیکٹس ہیں جو 1950s کے بعد ڈسکوریز ہوئی ہیں الیکٹرانک مائکروسکوپ کے بعد. لیکن قرآن حکیم 1400 سال پہلے ان پہ جو کلام کرتا ہے نا وہ 100% ویلڈ ہے. اس زمانے میں لوگوں کو ان باتوں کا پتہ بھی نہیں تھا، 8 سے 100 سال پہلے بھی نہیں پتا تھا. قرآن پاک آج بھی پرانا نہیں ہے. اس وقت عروج پہ تھی ان کی شاعری، کلام پھاڑ دی. آج سائنس کا عروج ہے، سائنٹیفک اعتبار سے بھی. وہ آپ کو پتا ہے نا، وہ ایک فرینچ سرجن تھے، انہوں نے باقاعدہ پوری کتاب لکھی اسی ٹاپک کے اوپر، بائبل اور قرآن کے اوپر اور سائنس کے اوپر. اب مجھے نام ان کے ذہن سے اتر رہا ہے. اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. میری ایک یوٹیوب کے اوپر ویڈیو ہے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس، اس میں نے اس کا تعارف کروایا ہے. مورس بوکائل، ڈاکٹر مورس بوکائل فرینچ سرجن تھے، پھر مسلمان ہوئے. انہوں نے بتایا کہ انجیل چونکہ ٹیمپرڈ ہے اس لیے اس میں وہ غلطیاں ہیں سائنٹیفک جو قرآن کے اندر نہیں ہیں. پھر انہوں نے باقاعدہ کئی ایک مثالیں دی ہیں. خیر یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، اس کے ساتھ اس کا ذکر کرنا ضروری تھا، اس لیے میں نے اس کو ذکر کر دیا. تو اللہ ہمارا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے، بِإِذْنِی ہمارے اذن سے وہ پرندہ بن جاتی تھی. یعنی اس کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا. پیغمبر کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کے اذن نہ ہو، اور جتنی دیر اذن ہوتا ہے اتنی دیر ہی کرتا ہے. پچھلے دنوں وہ جو ایک کردستانی یہاں فراڈی آیا تھا، اس میں نے وہ کرامت، معجزہ، الوژن، جادو کے اوپر پوری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. آپ یہی الفاظ لکھیں ساتھ انجینئر محمد علی مرزا تو ویڈیو کھل جائے گی. موسیٰ علیہ السلام جب پہلی دفعہ ان کی اللہ تعالیٰ سے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ملاقات ہوئی، قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے. سورۃ القصص میں، سورہ الشعراء کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر جب انہوں نے لاٹھی پھینکی اللہ کے کہنے پر تو اژدہا بن گئی، تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگے. اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام نے وہ اس کو نہیں بنایا تھا، ان کا پہلا ایکسپیرینس تھا. پھر جب وہ سمندر کی جھیل کے کنارے پہنچے، وہاں پہ وہ ساتھیوں نے بھی کہا کہ حضرت پیچھے بھی موت آگے بھی موت. تو اس میں آتا ہے کہ دل میں ان کے بھی ایک چیز آئی، خوف. ظاہر خوف تو تھا. تو اللہ نے وہی کی کہ اس عصا کو پانی پہ مارو، راستہ بھی بنا دے گا. اگر موسیٰ علیہ السلام کو پہلے یہ بات پتہ ہوتی کہ عصا یہ کام کر سکتا ہے تو ڈائریکٹ مار دیتے، تو شاید اس کو کام بھی نہ کرتا. اللہ کا جب حکم ہوتا ہے تو تب کام ہوتا ہے. تو معجزہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. کرامت جو ہے وہ دعا ہے، اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے. تم پرندے کی صورت بناتے تھے میرے اذن سے، فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی، اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتی تھی میرے اذن سے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور تم تندرست کر دیا کرتے تھے مادر ذات یعنی جو پیدائشی طور پہ اندھا ہے اور کوڑی والا ہے میرے اذن سے. یعنی اندھوں کو وہ ہاتھ پھیرتے تھے ان کی آنکھیں آ جاتی تھیں. اب یہ کون سی میڈیکل سائنس کر سکتی ہے یہ کام؟ نیور. اور یہ میرا کلیم ہے کہ جتنے انبیاء کے معجزات ہیں میڈیکلی ریپروڈیوس نہیں ہو سکتے، سائنٹیفکلی ریپروڈیوس نہیں ہو سکتے، ایگزیکٹلی وہ چیز کبھی نہیں ہو سکتی. وہ ہمیشہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے ہوں گے. اور کوڑی کے جو مریض تھے ان کو تم میرے اذن سے ٹھیک کر دیتے تھے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور جب تم مردوں کو زندہ کر دیتے تھے میرے اذن سے. اب میڈیکل سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے، طب میں کوئی کتنے ہی آگے چلا جائے، مردہ تو نہیں زندہ کر سکتا نا. تو یہ آج بھی ویلڈ ہے، آج بھی یہ والا معجزہ کوئی نہیں کر کے دکھا سکتا. لیکن یہ
مردہ زندہ ہو کے دوبارہ زندگی نہیں گزارتا تھا، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی دیتا تھا، پھر دوبارہ مر جاتا تھا. کیونکہ قرآن میں جنرل رول اللہ کا وہی ہے جو سورہ یاسین میں، سورہ واقعہ میں، کہ جو ایک بار دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا. تو یہ واپس آنا نہیں ہوتا تھا، مردے کے پاس کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو، وہ زندہ ہوتا تھا اور وہ کہتا تھا حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور پھر دوبارہ مر جاتا تھا. یہ چیز بتانے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ کی نبوت. لیکن دیکھ لیں بات پھر بھی لوگوں نے نہیں مانی، جنہوں نے نہیں مانی انہوں نے نہیں مانی. باقی جو شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں مشہور ہے، ڈوبی ہوئی تار دی تھی انہوں نے، سر کوئی نہیں تار سکتا ڈوبی ہوئی. یہ مولوی نے تو سٹوریاں سنا کے تہاڈی ڈبو دیتی ہے انہوں نے، کوئی نہیں تار سکتا، ناٹ ایٹ آل. بلکہ سورۃ الانبیاء کا آپ سٹارٹ پڑھیں، اس میں نبی علیہ السلام سے جو گلہ ہے کافروں کا وہ یہی ہے نا کہ اس نبی کو وہ والے موڈ سے کیوں نہیں دیے گئے ہیں جو یہ باقیوں کے بارے میں کلیم کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگلے لوگ ایمان لے آئے تھے جو یہ لے آئیں گے. پھکی اے جی کر کے دس دو جی، والا کٹو جی کتنے ہے جی، اچھا جی دکھا دینے ہیں، پھر کیا ہوئے گا؟ نہیں پھر ہوتے ہی رہاں گے، پھر بھی جاؤ نہ سو ادھروں، والا انہوں دکھا کے اس نے چینج ہونا ہے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے روک دیا بنی اسرائیل کو تجھ سے، یعنی ان کے قتل کے فتوے جاری ہوئے. سورہ النساء میں ڈیٹیل آتی ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تو عیسیٰ کو قتل کیا گیا نہ انہیں سولی دیا گیا، بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. ان آیات میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل، حالانکہ خود یہ بھی بنی اسرائیل کی نسل میں سے تھے، لیکن یہودی علماء نے، بزرگان دین نے پیغمبر کو نہیں قبول کیا. بزرگان دین ایسی چیز ہیں کہ جو پیغمبروں کو قبول نہیں کرتے ہیں. تو جو پیغمبر کا نام لے کے دعوت دے اس کو کہاں سے قبول کریں گے؟ وہ تو ڈائریکٹ پیغمبروں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو ان کو کہاں سے انہوں نے ماننا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تجھے محفوظ رکھا بنی اسرائیل کے شر سے، یعنی زندہ اٹھا لیا. اذ جئتہم بالبینات، جب تم ان کے پاس روشن دلائل یعنی معجزات لے کے آئے. فقال الذین کفروا منہم، تو ان میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ تو یہ کہنا شروع ہو گئے ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو نہیں ہے مگر کھلا جادو. یہ آخری معنی یہی ہوتا تھا جب کوئی جواب نہ ہو. حتیٰ کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں سورۃ الحجر کے سٹارٹ میں آیا کہ اگر ہم کوئی آسمان سے ایسی کتاب نازل کر دیتے، سورۃ الانعام میں بھی، جس کو یہ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی انہوں نے کہنا تھا کہ یہ ہم پہ جادو ہو گیا، یہ اوپر سے نہیں نازل ہوئی، یہ ادھر سے ہی ہوئی ہے کہیں سے. تو حال تو کوئی نہیں ہے. جب آپ نے بات نہیں ماننی تو نہیں ماننی. اچھا لوگوں کو لگتا ہے کہ یار ایسے کیسے ہوتا ہوگا. سر ہم آپ کو ابھی تجربہ کروا دیتے ہیں. آپ چلے جائیں بریلویوں کے، دیوبندیوں کے مدارس کے اندر، ان کو پوچھیں کہ قرآن پاک کو تو وہ تو خیر بہت متبرک کتاب ہے، اس کتاب کے ساتھ تو کھلواڑ کرنے والا تو تجربہ نہیں کریں، وہ آپ کو غصہ آ جائے گا. ان کو کہیں بتائیں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب کون سی ہے حدیث کی، وہ کہیں گے بخاری مسلم. انہیں کہیں جی ذرا نماز کا طریقہ اس میں سے کھول کے بتا دیں. تو آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ نے ان کو گالی دے دی ہے، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہوا. تو آج بھی جن کتابوں کو کلیم کیے ہوئے ان کو ماننے کے لیے اس کے کسٹوڈین تیار نہیں ہے. تو پیغمبر بھی جب آتے ہیں تو پیغمبر جن لوگوں میں آتے ہیں اکثر تو ویسے ہی مخالفین ہوتے ہیں، وہ کہاں سے بات مانیں گے؟ اور جو ماننے والے بھی ہوتے ہیں نا، جو شروع سے پیغمبروں کے ماننے والے، ان کے لیے بھی وہ بات ماننا مشکل ہو جاتی ہے جس کو آلریڈی جیسے بنی اسرائیل سود خور ہو چکے ہوئے تھے، شریعت بدل دی تھی، غریبوں کے لیے اور فتوے، امیروں کے لیے اور فتوے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی غلطیاں ان پہ ہائی لائٹ کی تو انہوں نے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا کہ نکالو اس کو، لگاؤ اس پہ 295C. آج کے دور میں اس طرح ہر ایک بندے پہ گستاخی کا فتویٰ تو بزرگوں کا گستاخ ہے. فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، تو کافر جنہوں نے کفر اختیار کیا ان میں سے وہ کہنے لگے یہ تو نہیں مگر کھلا جادو. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب ہم نے حواریوں کو وحی کی، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی. پیغمبر کی موجودگی میں یہ کام ہو جاتا تھا کہ دل میں کوئی بات ڈال دی جائے. بیسیکلی وہ پیغمبر کی ہی معجزے کی ایکسٹینشن ہوتی تھی. لیکن اس دور کے اندر جس طرح نبی علیہ السلام کے ہمارے زمانے میں ایک صحابی کو خواب میں اذان کا طریقہ بتایا گیا،
حضرت عمر کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، انہوں نے نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ کی بیویاں جو ہیں پردہ کریں، اسی طریقے سے آپ مصلی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو بنا لیں، اس قسم کے مشورے دیے، بعد میں آیات بھی نازل ہوگی۔ اور پھر حضرت عمر کہا کرتے تھے میں نے 3 باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی، اور وہ یہ 3 باتیں گنوایا کرتے تھے۔ غزوہ بدر کے قیدیوں والا مسئلہ، اور اس کا مقام ابراہیم کو مصلی بنانے والا، اور پردے کے حوالے سے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے میری موافقت کی، انہوں نے کہا میں نے اپنے رب کی موافقت کی، دل میں بات ڈال دی اللہ نے۔ تو میں نے جب تیرے قریبی حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی ان آمنو بی و برسولی، کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، قالوا آمنا، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ 12 بندے ٹوٹل، اتنی محنت کر کے، اور وہ بھی دھوبی، کوئی فلاسفر نہیں۔ جس طرح نبی علیہ السلام کی بات عمار بن یاسر کو سمجھ آ گئی، سیدنا یاسر کو، سیدہ سمیہ کو سمجھ آ گئی، ابو جہل کو نہیں سمجھ آئی جو ابو الحکم تھا۔ غلاموں کو بات سمجھ آ گئی، جو پاڈے قسم کے آقا تھے بڑے تیز ترار، ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی کیونکہ ہٹدرمی پہ اترے ہوئے تھے۔ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب محسوس کیا کوئی بات نہیں سن رہا، تو وہ گلیلی ایک جھیل تھی، وہ ابھی بھی موجود ہے، جس کے کنارے پہ دھوبی کپڑے دھویا کرتے تھے، انہوں نے ادھر جا کے بات کرنا شروع کی۔ 12 دھوبی ان پہ ایمان لے آئے، وہ حواری، ان کی قسمت میں ہدایت لکھی تھی۔ یہ آج آپ کو جو عیسائیت نظر آ رہی ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نہیں پھیلی ہے جو دنیا میں تھی، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بھی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 300 سال کے بعد، کانسٹنٹائن 2 جو ہے، جو رومن امپائر کا شہنشاہ تھا بت پرست، اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی، تو اس وقت جو حاکم کا دین ہوتا تھا وہی رعایا کا دین ہوتا تھا، تو وہ پھر پوری رعایا کو مجبوراً عیسائیت قبول کرنی پڑی۔ اور اسی دوران وہ 300 سال کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو تابعین تھے، یعنی اصحاب الکہف، وہ سلائے گئے، جنہوں نے اپنا ایمان محفوظ کرنے کے لیے چلے گئے تھے غار کے اندر، جو سورۃ الکہف میں ذکر ہے۔ تو 300 سال بعد اٹھے تو سب رومن امپائر مسلمان ہو چکی ہوئی تھی، یعنی اس دور میں تو مسلمان ہی اسے کہیں گے نا، جب تک انہوں نے فرسودہ عقائد نہیں اختیار کیے۔ قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور اے اللہ گواہ ہو جا کہ ہم مسلم ہیں۔ دیکھ لیں، ہم بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں ہیں، اور حضرت عیسیٰ کے ماننے والے بھی مسلم ہی ہیں، ہم بھی مسلم ہیں کیونکہ دین ابراہیمی پہ ہیں۔ اے اللہ گواہ ہو جا ہم مسلم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، حل یستطیع ربک، کیا تیرا رب اس بات کی قدرت رکھتا ہے، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ آسمان سے ڈائریکٹ کھانا ہمارے لیے، ڈائریکٹ جنتی کھانا آ جائے۔ اسی وجہ سے اس کا نام سورہ مائدہ ہے، یہ مائدہ کھانے کو۔ قال اتقوا اللہ، عیسیٰ ابن مریم نے جواب میں کیا کہا، ڈر جاؤ اللہ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم ایمان والے ہو نا تو ڈر جاؤ، منہ مانگا معجزہ نہ مانگو۔ اگر یہ معجزہ ظاہر ہوا اور پھر کسی کو شک اور تردد ہوا تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ جس طرح قوم سمود نے اونٹنی کا معجزہ ڈیمانڈ کیا، جب اونٹنی پہاڑ سے نکلی کافر ہو گئے، اللہ نے سب کو برباد کر دیا۔ قالوا نريد ان ناكل منها، انہوں نے کہا نہیں ہماری تو بس اتنی خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مزید سکون پکڑ جائیں، اطمینان آ جائے، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم یہ جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچا وعدہ کیا، ونکون علیہا من الشاہدین، اور سب سے بڑھ کر ہم گواہ ہو جائیں گے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھا ہے۔ اب ان بھولے بھالے حواریوں سے کوئی پوچھے کہ اللہ کے بندو، جو پیغمبر تمہارے سامنے مردہ زندہ کر رہا ہے، جو پیغمبر مادر ذات اندھوں کو آنکھیں دے رہا ہے، مٹی کی مورت بنا کے اس میں پھونک مار رہا ہے، پرندہ اڑ رہا ہے، اب اس سے یہ والا معجزہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، آسمان سے کوئی کھانا نازل ہونا۔ اسی لیے عیسیٰ ابن مریم نے کہا دیکھنا پھر، اب قال عیسی ابن مریم، تو عیسیٰ ابن مریم نے کہا ٹھیک ہے، لو پھر دعا کی اللہ سے، اللہم ربنا،
یہ قرآن کی وہ دعا ہے جو اللہم اور ربنا کے ساتھ ہے، ورنہ جتنی دعائیں ہیں وہ ربنا کے ساتھ ہے. اسی کے تحت ہم دعاؤں میں اللہم بھی ساتھ لگا لیتے ہیں. قرآن میں دعا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 میں کیا آئی ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. لیکن بخاری مسلم میں آئی ہے اللہم آتینا فی الدنیا حسنہ. ہم دونوں کو جمع کر دیتے ہیں، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین. یہاں پہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دونوں الفاظ، اے اللہ، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر نازل کر آسمان سے کھانا، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ وہ ہمارے لیے عید کا دن قرار پائے اگلوں اور پچھلوں کے لیے، یعنی ایک نشانی ہو جائے کہ تو نے ہم پر کھانا نازل کیا تھا. اسی سے وہ عید میلاد النبی بھی نکال رہے ہوتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں جی اگر کھانا نازل ہو تو عید کا دن ہے، تو نبی علیہ السلام آئے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، آپ لغت کے طور پر اس کو بولے عید. اصطلاحاً اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 عیدیں بتائی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ہاں ویسے تو یوم عرفہ بھی عید ہے، ٹھیک ہے جی، جامعہ ترمذی میں، بخاری مسلم میں موجود ہے. جمعہ بھی عید ہے، وہ تو 52 تو جمعے عیدیں من گئی، تو وہ آپ جتنی مرضی کریں. وَآیَةً مِنْکَ، اور تیری طرف سے ایک معجزہ بھی ہمارے لیے نشانی ہو جائے گی. وَارْزُقْنَا، اور تیری طرف سے تو ہمیں اپنی طرف سے رزق عطا فرما. وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تو بہتر روزی دینے والا ہے. اب عیسیٰ ابن مریم نے یہ دعا تو کی، یہ ہمیں ڈیٹیل نہیں ملتی کہ وہ کھانا نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی نہیں نازل ہوا، کیونکہ آگے اللہ نے جو شرط لگائی ہے اس کے بعد وہ واری پیچھے ہی ہٹ گئے ہوں گے. ورنہ اگر نازل ہوا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ذکر کر دیتا کہ یہ لو رزق حاضر ہے. بہرحال اس پہ چونکہ قرآن خاموش ہے، دونوں طرف بات جا سکتی ہے. قال اللہ نے فرمایا انی منزلها علیکم، دیکھو میں نازل تو کر دوں گا کھانا، فمن یکفر بعد منکم، اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، پھر میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو جہان والوں میں کسی کو نہیں دیا ہوگا. کیونکہ جب آپ منہ مانگا معجزہ مانگ لیں اور وہ پورا ہو تو پھر عذاب آ جاتا ہے. اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں جو رسول اللہ سے 9 معجزے مانگے گئے تھے نا کافروں کی طرف سے، کہ اس کا کوئی باغ ہو، اس میں نہریں رواں ہو، یہ میں آسمان پہ چڑھ کے بتائے، اور چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے، ہمارے سامنے کتاب لے کے اترے، اس کا ایک باغ ہو. تو اللہ نے اس کے اینڈ پہ کیا فرمایا تھا کہ نبی تم فرما دو میں تو بشر ہوں، انسان ہوں، ڈر سنانے والا آیا ہوں. کیونکہ معجزہ اگر آ جاتا، منہ مانگا، پھر پتہ صاف تھا. پھر خالد بن ولید نے رضی اللہ عنہ نہیں ہونا تھا، 19 سال تک مسلمانوں سے لڑتے رہے، اینڈ پہ اللہ نے ان کا ایمان قبول کر لیا، اور پھر اللہ نے وہی تلوار رومن اور پرشینز کے اوپر مسلط کر دی. یہ بات ہے. تو یہ رحمت ہے اللہ کی کہ منہ مانگا معجزہ نہ دکھایا جائے. اب وہ آخری رکوع جس کے اوپر میری الگ سے ایک ویڈیو موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی حضرت عیسیٰ ابن مریم سے، یہ بڑی سخت گفتگو ہے، یہ کلائمیکس ہے چونکہ سورت کا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یاد کرو وہ وقت کہ جب عیسیٰ ابن مریم سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یعنی گویا کہ یہ ہو چکا، پاسٹ ٹینس کے سیغے میں. جس طرح پاسٹ ڈیفینیٹ ہے، اسی طرح سمجھ لو یہ مستقبل ڈیفینیٹ ہے، ہو چکا. أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا جائے. اس میں پتہ چل گیا من دون اللہ کون ہو گیا، عیسیٰ ابن مریم بھی اور ان کی والدہ بھی، اولو العزم پیغمبر بھی 5 میں سے، اور اولیاء کی سردار بھی یعنی ان کی والدہ بھی. جی من دون اللہ بت ہوتے ہیں، بت بھی ہوتے ہیں، فرشتے بھی ہوتے ہیں، جن بھی ہوتے ہیں، پیغمبر بھی ہوتے ہیں، جب لوگ انہیں اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر لیں. ورنہ پیغمبر جو ہے وہ حزب اللہ ہے، لیکن جب اللہ کے مقابلے پہ آئیں گے تو توحید تو ننگی تلوار ہے. قال سبحانک، انہوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے. کیا لطیف اشارہ ہے. اب یہ ہم ترجمہ نہیں کر سکتے یہاں پہ، اس کے اندر کیا قیامت مضمر ہے کہ اے اللہ غلطیوں سے تو صرف تو پاک ہے. یعنی لغزش کا احتمال تو موجود ہو سکتا ہے کسی انسان کے اندر، پاک تو صرف تو. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کب شایع تھا اس بات کا، میں کیسے اہل ہو سکتا ہوں کہ میں ایسی بات ان سے کروں جس کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے. سورہ آل عمران میں نہیں آیا
کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو کتاب اور حکمت دے کے بھیجیں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کونو عباد لی، نہیں وہ کہے گا کونو ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے پیغمبر کی بھی جرت نہیں ہے، تو کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، مجھے کب شایع تھا کہ میں وہ بات کروں جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو تیرے علم میں تو ہوگی۔ اچھا، اب یہ نہ سمجھے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو چرب زبانی اللہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ تم نے سارا کچھ پتہ ہے نا، میرے کو پوچھ رہے ہیں۔ نہیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اے اللہ کہیں بالفرض کبھی اگر کوئی ایسی بات ہو بھی گئی ہوئی تو تیرے علم میں ضرور ہوگی۔ یعنی وہ اپنا کانفیڈنس لوز کیے میں کہ میں نے تو کوئی بات ایسی نہیں کی، لیکن پھر بھی میں کلین چٹ اپنے آپ کو نہیں دیتا، کیونکہ سٹارٹ انہوں نے کس سے کیا؟ سبحانک، پاک تو صرف تو ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا تھا جب مچھلی کے پیٹ میں رکھے گئے، اور سورہ الصافات میں اللہ نے فرمایا اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہم سے وہ دعا نہ کرتے تو وہ مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے، یعنی ہم ان کی وہ لغزش کی معافی نہ کرتے۔ کیا دعا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، پاک صرف تو ہی پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالم ہوں۔ پیغمبروں کو ہم معصوم عن الخطا کہتے ہیں، پاک نہیں ہوتے وہ والا پاک جو سبحان ہے، وہ سبحان اللہ ہی ہے۔ ہاں، سبحان الرسول کہیں پڑھا آپ نے؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ کمزوریاں ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، دیکھیں جو بلٹ ان کمزوریاں ہیں اس سے تو نہیں کوئی نکل سکتا۔ اللہ کھانے پینے کا محتاج ہے کہ نہیں؟ اور پیغمبر ہے۔ سورۃ المائدہ میں ہے عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھایا کرتے تھے، کھانے کے محتاج تھے، تو یہ کمزوری ہے، گناہ نہیں ہے، لغزش نہیں ہے، ایک کمزوری ہے ان کے اندر۔ پاک صرف اللہ کی ذات ہے، پیغمبر معصوم ہے، پاک نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ تو پاک ہے، مجھے کب شایع تھا؟ بالفرض اگر میں نے کوئی بات کی بھی ہے تیرے علم میں تو ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی کے اندر ہے اور میں نہیں جانتا کہ تیرے جی میں کیا ہے۔ یہ ہے وہ ڈر کہ اللہ تو نے اب کیا فیصلہ کیا ہوا ہے، یہ جو میری پرسش ہو رہی ہے تو اب کرنے تو کیا جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا، تقدیر کا کیا فیصلہ ہے وہ تیرے علم میں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر، اولو العزم پیغمبر۔ تو بابت شاہی کوئی نہیں سرکار۔ ایک کہندے نے جناب وہ شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا میں تے جنت ہی نہیں جانا جب تک سارے مرید نہ لے جان، اور سرکار اتنے تانوں کھنگن نہیں دینا کسی نے، ایتھے تے پیغمبر دیکھ رو وہ بھی کہہ رہے نے یا اللہ تو پاک ہے، کیتا کچھ بھی نہیں، پچھلے نے کیتا ہے۔ جواب دے حضرت عیسیٰ ابن مریم ہو رہے ہیں انک انت علام الغیوب، بے شک غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ دیکھ لے علم غیب بھی کلیئر ہو گیا، مجھے نہیں پتا تیرے جی میں کیا ہے، تجھے پتا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی پتا تو تجھے ہی ہوگا، مجھے تو اتنا ہی پتا چلے گا جتنا تو وحی کے ذریعے بتائے گا، عالم الغیب تو صرف تو ہے۔ ما قلت لہم الا ما امرتنی، میں نے تو صرف ان سے وہی کچھ کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، امرتنی بھی، میرے ساتھ جو حکم تو نے نازل کیا، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں نے تو توحید کی بات کی، اپنا رب بھی تجھی کو مانا اور اسی کی تبلیغ اپنے ماننے والوں کو کی۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور اے اللہ میں اس وقت تک ان پر گواہ تھا جب تک کہ میں ان کے اندر رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اور جب تو نے مجھے پورا کر دیا، میں ترجمہ یہ نہیں کر رہا کہ تو نے مجھے موت دے دی، کیونکہ سورۃ النساء میں واضح طور پر اور سورہ آل عمران میں اشارتاً موجود ہے کہ آپ کو زندہ اٹھایا گیا۔ باقی تفصیل کے لیے میری وہ ویڈیوز دیکھ لیں،
حیات مسیح اور نزول مسیح. جب تو نے مجھے اٹھا لیا کنت انت الرقیب علیہم، اس وقت تو ہی ان پر گواہ تھا. یعنی میں حاضر و ناظر کوئی نہیں تھا وفات کے بعد. یہ کہتے ہیں نا جی اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں قبر میں ہے لیکن وہاں بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ موجود نہیں ہے لیکن دیکھ رہے ہیں. لیکن عیسیٰ ابن مریم کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا میں ان پہ گواہ بھی نہیں تھا. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہی ہر بات پہ گواہ ہے. یعنی عقیدہ حاضر و ناظر بھی کلیئر کر دیا. کوئی پیغمبر حاضر و ناظر نہیں ہے. ہمارے نبی کے بارے میں سورۃ القصص میں آیا، نبی جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کوہ طور پہ، نہ تو آپ وہاں موجود تھے اور نہ آپ دیکھ رہے تھے، نہ آپ شاہد تھے، نہ فزیکلی موجود تھے نہ شاہد تھے، نہ حاضر تھے نہ ناظر تھے. یہ اللہ کی کوالٹیز ہیں کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے اپنے علم سے. یہ سیم الفاظ ہیں جو بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں بولے ہیں کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، میرے حوض کوثر پہ میرے اصحاب لائے جائیں گے، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں. مجھے بتایا جائے گا اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. اور بخاری میں موجود ہے یہ وہ لوگ تھے جو حضرت ابوبکر کے دور میں مرتد ہوئے، منکرین زکوٰۃ بن گئے، جن کے خلاف حضرت ابوبکر کو تلوار اٹھانی پڑی. فتح مکہ پہ یہ لوگ مسلمان تھے. تو پھر میں کہوں گا کہ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. اور پھر بخاری مسلم میں الفاظ ہیں میں اس وقت وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے. کیا؟ پھر حضور نے یہ آیت تلاوت کی کہ اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا. اب یہ اگلی آیت، ان تعذبہم، اگر تو انہیں عذاب دے، فإنہم عبادک، تو یہ تیرے بندے ہیں، تو مالک ہے ان کا. وإن تغفر لہم، اور اگر تو ان کو بخشی دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تجھ سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا کسی کو بخشنا چاہے تو. اللہ اکبر. اس بات کو کرنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی لیکن اس ایک جملے نے مسلمانوں کا عقیدہ کلیئر کر دیا. اسی سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 72 میں عیسیٰ ابن مریم جو دنیا میں خطبہ دیتے تھے، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب، عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے. بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ بات جو حضرت عیسیٰ ابن مریم دنیا میں اپنے ماننے والوں کو بتاتے رہے، قیامت کے دن وہ اپنی بات بھول جائیں گے؟ اس جملے سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اے اللہ اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں عذاب دے چاہے انہیں تو بخش دے. جبکہ دنیا میں تو عیسیٰ ابن مریم یہ کہہ کے گئے تھے جو مشرک ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس پہ جنت حرام ہے، یعنی بخشش کوئی نہیں اور کوئی مددگار بھی نہیں. اور یہاں عیسیٰ ابن مریم تو مدد ہی کر رہے ہیں، گویا کہ سفارش کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندے ہیں، چاہے بخش دے چاہے عذاب دے. تو یہ اللہ نے میرے پہ حکمت کھولی ہے، میں نے کہیں اس بات کو نہیں پڑھا، اس طرف اشارہ، اور مجھے بھی کچھ عرصہ پہلے یہ دماغ میں بات آئی کہ جان بوجھ کے اللہ نے ایسا کیا ہے کہ تاکہ اگر کسی کو وہم ہے نا کہ یہ دنیا میں ڈرانے کے لیے باتیں تھی، آخرت کوئی نہ کوئی جیک لگ ہی جائے گا، کوئی بابا پھڑ کے کوئی زبردستی یا اللہ من وضو کرایا سی نے تو انہوں نماز نہیں آتی تو انہوں وضو نے کہ کرایا ہونا ہے، اے بے تے پڑھ دینے، عربی سیکھی نہیں ہوئی. تو اللہ نے یہاں کلیئر کر دیا کہ اولو العزم پیغمبر جو 5 ہیں سورۃ الاحزاب اور سورہ شورى میں، محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور نوح علیہ السلام علیہم السلام اجمعین. اگر وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر عیسیٰ ابن مریم اپنے ماننے والے مشرکین کے لیے بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گا یہ کہہ کے کہ اللہ تیرے بندے ہیں. اب اتنے جلال میں شرک کے اندر یہ چھوٹی سی بات بہت بڑی سفارش ہے، اس کے اوپر ذرا توجہ کریں. اس میں تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ عیسیٰ تجھے نہیں پتا کہ مشرکی کیسے تم سفارش کر رہے ہو.
لیکن یہ اس لیے وہ کریں گے، اور اللہ نے قرآن میں ہمیں پہلی فلم چلا دی ہے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم بھی سفارش کرے کسی مشرک کے لیے تو سفارش قبول نہیں ہونی، تو بابے تے شاہی کوئی نہیں کہ کسی نو باؤں بڑھ کے جنت وچ لے جان گے۔ یا کلیم کرو کہ عبد القادر جیلانی یا تمہارے جو بڑے بڑے بابے کلیم کیے ہوئے ہیں، اور تم تو ان بابوں کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ یہ بابے تو کسی صحابی کہ گھوڑے کی قدموں کی خاک جو اس کے ناک میں بیٹھتی ہے اس کے برابر نہیں ہے، تو پیغمبروں کا تو ذکر ہی نہ کرو، وہ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، وہ تو مخلص ہیں۔ باقی جو صحابہ تو زیادہ تر مخلص ہو سکتے ہیں، مخلص تو نہیں ہے نا، مخلص ہیں اللہ کے لیے اخلاص شو کرنے والے، مخلص تو صرف انبیاء ہیں۔ تو اے اللہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں عذاب دے چاہے بخش دے۔ قال اللہ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج وہ دن ہے کہ سچوں کو صرف سچا عقیدہ ہی فائدہ پہنچائے گا۔ فارغ ایک جملے سے ٹروتھ لورز کامیاب ہوں گے۔ سر کیا بات ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا ایمان والوں کو ایمان نفع دے گا، اللہ نے کہا سچوں کو سچا۔ سچا کون ہوتا ہے؟ جب اس کو بات پتہ چل جائے پھر وہ دنیا کو نہ دیکھے کہ یہ سچائی میں نے سے قبول کرنا ہے۔ جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھے کپڑے پہنو یا اچھے دکھو، اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ تم لوگوں کو حقیر جانو اور حق بات سے اناد اختیار کر لو، دشمنی کرو۔ دل نے گواہی دے دی کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہے، لیکن چونکہ بابے بابوں کو پکارتے رہے، ہم بھی پکاریں، تو یہ دشمنی کر رہے ہو اپنے ساتھ۔ دل نے بتا دیا، آنکھوں سے پڑھ لیا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ، لیکن رفع الیدین نہیں شروع کیا کہ معاشرہ کیا کہے گا۔ ہاں 11ویں کھاتے رہے عبد القادر جیلانی کے نام کی، لیکن عبد القادر جیلانی نے جو نماز کا طریقہ اپنی اس کتاب میں لکھا جس کو خود چھاپ رہے تھے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین، اس میں عمل نہیں کیا۔ میں نے تو آج تک کسی 11ویں میں نہیں دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب سے نماز کا طریقہ پڑھ کے بتا دیں۔ وہ کہتے نہیں وہ تو اور فقہ کے تھے، ہم اور فقہ کے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پیران پیر اس فقہ پہ عمل کرتا تھا جو نبی علیہ السلام نے طریقہ چھوڑ دیا ہوا تھا۔ تو جس پیر کے علم الغیب کا، آپ تو کہتے ہیں آپ کا پیر آپ کے ساتھ ہوتا ہے، جس کے علم کا یہ لیول ہے کہ اس نے پوری زندگی نماز ہی وہ پڑھی ہے جو حضور نے ختم کروا دی تھی، جدی نماز ہی غلط سی، انہیں تو انہوں کے دینا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، نماز تو آڈی غلط ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی تو اس کتاب میں بخاری مسلم کے حوالے لکھتے ہیں، ہر بات میں لکھتے ہیں، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے۔ حقیقت بات ہے اگر کوئی بزرگ ہیں نا واقعی تو وہ یہ لوگ ہیں جو امت کا ایسا کام کر کے گئے ہیں کہ چاہے کوئی صوفی ہے چاہے کوئی عالم ہے۔ اب امام غزالی دیکھ لیں، وہ عبد القادر جیلانی سے بھی آلموسٹ سمجھ لیں 100 سال پہلے کے ہیں، وہ بھی اپنی کتابوں میں بخاری مسلم کے حوالے لکھتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ تک پہنچنے کا اگر کوئی وسیلہ ہے نا اس امت میں بکش فارم میں تو یہ حدیث کی کتابیں، اور سب سے بڑھ کر قرآن ہے، اور ظاہر ہے کہ حدیث کی کتابیں صحابہ تابعین کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ تو بزرگ تو یہ لوگ ہیں۔ قال اللہ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو سچائی ہی نفع دے گی۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ دیکھ لیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کر لیا، اس کے پیغمبروں کی پیروی اختیار کر لی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ یعنی دنیا میں تو لوگ کامیابی سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ دولت کما لی، بہت بڑا سٹیٹس حاصل کر لیا، بہت زیادہ فالوور ہو گئے کسی کے، بہت زیادہ مریدین ہو گئے، چاہنے والے ہو گئے۔ دنیا میں ایک شخص فٹ پاتھ پہ لاوارث مر جائے، اس کی لاش کا دفنانے والا بھی کوئی نہ ہو، لیکن اس نے زندگی اللہ کے لیے گزاری ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ چکا۔ رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز کے اندر جو صحابہ تیل کے کڑاہوں میں روسٹ کیے گئے،
وہ روسٹ ہوتے ہی جنت میں پہنچ گئے. صحیح بخاری میں موجود ہے نا, جعفر طیار جو حضرت علی کے بھائی تھے, غزوہ موتا میں ان کے 2 بازو کٹ گئے تھے. حضور نے فرمایا اللہ نے اسے جنت میں 2 پر دیے ہیں, اسی لیے ان کو طیار کہا جاتا ہے. طیارہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا عربی کا, اڑنے والا, اور وہ جنت میں اڑ رہے ہیں. ادھر بازو کٹے ہوئے ہیں اور ادھر جنت میں. سبحان اللہ. ذالک الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کامیابی. للہ ملک السماوات والارض, بادشاہی تو ساری کی ساری آسمانوں اور زمین کی اللہ ہی کے لیے ہے. وما فیہن, اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. اچھا, قرآن میں یہ جو جملہ ہے نا, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں اور جو ان کے درمیان ہے, اس سے مراد ہوتا ہے پوری کائنات. اور حقیقت بھی ہے, اگر آپ زمین کو سینٹر آپ کسی کو بھی مان سکتے ہیں, باقی ہر چیز سب سے اوپر آسمان ہے, اور نیچے آپ سورج لے لیں, آپ زمین لے لیں, آپ مارس لے لیں, اس کو سینٹر مان لیں, جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ پوری کائنات ہی آ جاتی ہے. چونکہ زمین میریکل پلانٹ ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ زمین کا ذکر خصوصیت سے کرتا ہے. جو کچھ آسمانوں میں, زمین میں, جو کچھ ان کے درمیان میں ہے, سب کا مالک اللہ ہے, اسی کی بادشاہی ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اب یہ کنکلوژن ہوئی ہے اس آیت کے اوپر. اللہ سے بات شروع ہوئی تھی, اللہ ہی پہ ختم ہوئی ہے. ٹھیک ہے, پیغمبر اللہ کا تعارف کروانے آتے ہیں, امام اللہ کا تعارف کروانے آتے ہیں, بابے اللہ کا تعارف کروانے آتے ہیں. لیکن افسوس, جب بابے اللہ رسول کا تعارف کروانے کی بجائے اپنی عبادت کروانا شروع کر دیں اور کہ آپ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو, تو میرا خیال ہے کسی شخص کی گمراہی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ یہ کلیم کرے کہ جو میرے ساتھ اٹیچ ہوگا میں اسے جنت میں ذات لے جاؤں گا. میرے بھائی, یہ تو گارنٹی کوئی شخص اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں, صرف گمان ہی رکھ سکتا ہے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو دے, ہمیں معاف بھی فرما دے. کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. آمین.